زندگی کے مختلف مراحل ہیں، مختلف لیولز ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ جمادات کی زندگی ہے، فزیکل لائف، ان آرگینک لائف۔ دوسرا مرحلہ نباتات کی زندگی ہے، ویجیٹیٹیو لائف۔ اس سے اگلا مرحلہ حیوانی زندگی ہے، حیوانات کی زندگی۔ اور اس سے اگلا مرحلہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی کون سی زندگی؟ بایولوجیکل لائف، جس کو آپ مادی زندگی اور اس کے تقاضے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ نورانی زندگی ہے، ملکوتی اور روحانی زندگی ہے۔ کیسے وجود کے ساتھ؟ صرف مادی وجود نہیں، بلکہ ایسا وجود جو آسمانوں سے تعلق رکھتا ہے، سیلیسٹیکل باڈی۔ یہ زندگی واقعاً نورانی زندگی، جس کو خدائی زندگی، ڈیوائن لائف کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی ظاہر ہے کہ اس مادی وجود میں رہنے والا انسان اپنی روح کو جب پاکیزہ کرتا ہے تو خالق ہستی، اس فطرت کا جو خالق ہے، وہ انسان کو اس نورانیت سے نوازتا ہے۔ اس کے بعد زندگی جو ہے وہ حقیقی زندگی ہے، ایبسولوٹ لائف، حیات ابدی۔ اور اس کا مرکز، اس کا منبع، اس کا سورس وہ ذات ہے جس نے اس عالم وجود کو وجود بخشا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہی معبود ہے، وہی حی قیوم ہے، اس طرح زندہ ہے کہ وہ کسی اور زندہ وجود کا محتاج نہیں۔ وہ اپنی ذات میں قائم ہے، قیوم ہے، اور اس کو ہرگز نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ یہ مخلوق کی پراپرٹیز ہیں، یہ مخلوق کے اوصاف ہیں۔ مخلوق جو موجود ہے لیکن اس کا وجود تابع ہے اس وجود کے جو غنی محض ہے، اس لیے کہ یہ وجود نہ تھا، عدم تھا، اس کو وجود بخشا گیا۔ یہ فقر محض ہے، جس نے وجود بخشا ہے وہ غنی محض ہے۔ یہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات میں شعور بحسب ہی ہے، ہر وجود سے متعلق ہے۔ اس بات کی دلالت جو ہے وہ بہت ساری باتوں سے ہوتی ہے۔ یہ جو قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے، یہ جو نبی اکرم کے کہنے پہ کنکروں نے کلمہ پڑھا، درختوں نے جھک کر سلام کیا، گویا یہ عالم وجود اس اللہ کے ارادے کے تابع ہے اور شعور رکھتا ہے، اور وہ جو شعور عطا کرنے والا ہے اس کے ارادے کے ماتحت ہے سب کچھ۔ بس یہ جاننا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں موت کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ عقل کی موت جہالت ہے، زمین کی موت اس کا غیر آباد ہونا ہے، درخت کی موت اس کو پانی نہ دینا، اس کی حفاظت نہ کرنا ہے، عالم طبیعت کی اس فزیکل دنیا کی موت آلودگی ہے، پولوشن ہے، اور روح کی موت ہوائے نفس کی اتباع ہے۔ صرف مادی لذتیں نہیں،
زندگی اس سے بہت بالا تر ہے۔ مادی لذتیں فقط عالم مادہ تک ہیں، اور مادہ کی خصوصیت اور پراپرٹی یہ ہے کہ یہ مادہ جب بڑھتا ہے، وقت لیتا ہے، تو کہنا ہو جاتا ہے، فرسودہ ہوتا ہے۔ مادہ کے اندر تغیر اس کو آہستہ آہستہ فنا کی طرف لے جاتا ہے، لیکن روح میں تغیر، روح کی بالیدگی، روح کی پرواز، اور روح کو عالم ملکوت سے ملانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ روح پرواز کر سکتی ہے اگر واقعاً اپنی حقیقت کو جان لے، زندگی کی اصل حقیقت کو پہچان لے۔ لہذا زندگی کا اصل سورس وہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔